وعلى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پائے لطف و کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے کہ جس نے ہمیں اس دور فتن کے اندر بھی ایمان کی حفاظت کے سامان کے لیے یوں جمعہ کے اجتماع میں اکٹھے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مستفید و مستنیر ہونے کا موقع میسر کیا. حالات کے گرد و پیش میں جب یہ اس طرح کا سینیریو بنتا ہے کہ جس میں لوگ ذوق و شوق کے ساتھ دنیاوی نمود و نمائش، اسراف اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتے ہوئے ایک انٹرٹینمنٹ اور فینٹیسی کے نام کے اوپر اپنے وقت کا انتہائی فضول ضیاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں نے تو حضور کے فرمان کو پہلے سنے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجنبیوں کو مبارک ہو، اجنبیوں کو مبارک ہو، اجنبیوں کو مبارک ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون غربا، کون اجنبی؟ فرمایا جب میرا دین اجنبی ہو جائے گا اور میرے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی دہکتے ہوئے کوئلوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. مگر اس دور میں بھی کچھ لوگ دین کے ساتھ چمٹے ہوں گے. جب میرا دین ہی اجنبی ہو جائے گا، جب دین کی قدروں پر اجنبیت بات کی جائے گی، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اس سے بھی زندگی میں کوئی رنگینی آ سکتی ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ساری سوچیں کہ یہ آج کے دور میں اس بات پر عمل کرنا کیسے ممکن ہے؟ ہم نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور کی طرف لگتا ہے اشارہ ہے حضور کا کہ ان اجنبیوں کو مبارک دینا جو اس دور میں بھی میرے دین سے چمٹے رہیں گے. حضور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہوئے دین کی قدروں کے ساتھ لگے رہیں گے. تو آپ خوش نصیب ہیں جو اس دور فتن میں بھی ان حالات کے گرد و پیش کے باوجود آپ لوگ جمعہ کے اجتماع میں اتنے شوق و ذوق سے تشریف لائیں. اور یہ بھی عرض کروں گا میں بات اسی مناسبت کے ساتھ، میں نے پچھلے جب شب برات کی ہماری محفل ہوئی نصف شعبان المعظم کی، ایک اور جگہ جب میں اپنی مسجد سے ایک اور مسجد میں ہم گیا تو وہاں اجتماع تھا، وہاں بھی میں نے ان سے کہا کہ ابھی اگر مسجد کو ضرورت پڑ جائے 10-10 ہزار روپے کی فی بندہ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان کے چہروں پر نا کیفیت پریشانی آ گئی. ایک بندہ 10,000 روپیہ، ایک بندہ. اب آپ کو پتہ ہے وہ دن دہار ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی انتظامیہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اعلان کر دیجئے ذرا. تو میں نے کہا نہیں ابھی تک مجھے کسی نے نہیں کہا، میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. تو ان میں سے ایک نے کہا مجھے کہ وہ تو ممکن نہیں ہے کہ 10,000 روپیہ سارے ایک بندہ 10,000 روپیہ دے. میں نے کہا 12 سے 15 ہزار روپے کا گڈی کے لیے پنا خرید سکتے ہیں آپ.
اور اللہ کے لیے 10,000 روپیہ خرچ کرنا، اسے آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں زیادہ تو نہیں دے دیا اللہ کو؟ جب ہماری اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی یہ کیفیت ہو جائے گی، معذرت چاہتا ہوں، تو پھر بھی وہ کتنا مالک کریم ہے، پھر بھی وہ ہم کنجوسی کرتے ہیں، وہ پھر بھی کہتا ہے کوئی نہیں میرے ہیں، میں کچھ میرے ہیں۔ نہ رزق بند کرتا ہے، نہ جگہ بند کرتا ہے، نہ عزت کم ہونے دیتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ داری بھی کرتا ہے، پھر اس مالک کے ساتھ اتنا پیار، اور اس کے حبیب مکرم بھی اپنی امت میں ہمیں قبول فرماتے ہیں۔ آج کے مضمون کے لیے جو براہ راست میں آیت پر آنے سے قبل تمہیدی بات یہ کہوں گا کہ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، ادب اور تعظیم کا ایک جو تعلق ہے وہ ایمان کی بقا اور ایمان کی بہار اور ایمان کی جان ہے، اور اس عقیدت، تعظیم اور تعلق کا اظہار تب تک آپ لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلا سکتے جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لینا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا جب تک سرما نہ بنا لیں تب تک کامیابی، کامرانی، ایمان کی لذت، چاشنی، مکمل اتمام اور ایمان کی حقیقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ میں پھر کہوں گا، محبت، عقیدت، ادب، تعظیم، ایمان کا ہونا، اس کے بعد جب تک آپ اپنے محبوب کی سیرت کے رنگ میں نظر نہیں آئیں گے۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی عقیدت والا نہیں تھا تاجدار کائنات سے، لیکن اس عقیدت کے ساتھ عمل اور اطاعت مصطفیٰ کا رنگ تھا، ورنہ ہم تک یہ بات کیسے پہنچتی کہ 3 سانسوں میں پانی پیا جاتا ہے؟ کیسے پتہ لگتا کہ فلاں رنگ حضور کو پسند تھا؟ کیسے پتہ لگتا کہ فلاں قسم کا جانور قربانی کے لیے حضور کو پسند تھا؟ کیسے پتہ لگتا کہ تاجدار کائنات کو کھانے میں کون کون سی کیسے کیسی چیزیں پسند تھیں؟ یہ اسی لیے ممکن ہوا، یہ اسی لیے کہ حضور کپڑے کیسے پہنتے تھے، تاجدار کائنات کا امامہ مبارک کیسا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور 10 طرح کی ٹوپیاں لیتے تھے۔ کیا 10 طرح کی ٹوپیاں حضور نے اپنی سیرت مقدس میں پہنی ہیں؟ اب لوگوں کو علم نہیں ہے، صرف امامہ شریف نہیں ہے، امامہ بھی برکت والا سنت ہے، اور ٹوپی پہننا بھی اونچی آواز سے، اور سنت ایک دفعہ بھی حضور نے اختیار کر لی تو وہ سنت ہے۔ اور میں ایک نہیں، میرے پاس پوری اس کی تفصیل ہے، 10 طرح کی ٹوپی، میں بار بار پوری دنیا میں میری بات جا رہی ہے، 10 طرح کی کیپس حضور نے پہنی، لباس پہنے، کپڑے پہنے، اور حضور نے عمل کیسے کیا، عبادت گزاری کیسے کی، تقوی کی عالم کیسا تھا، طہارت کا عالم کیسا تھا، لین دین کا یہ عالم کیسا تھا، حضور کی رشتہ داری کا انداز کیسا تھا، ریاست کو چلانے کا انداز کیسا تھا، یہ ساری چیزیں تب نصیب ہوئی نا جب اس کا رنگ صحابہ نے اپنایا، اور 1500 سال تک ان سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، ان سے محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، صالحین امت نے، اولیاء نے، اور پھر وہاں سے وہ رنگ ہم تک نصیب ہوا۔ تو اگر وہ صرف ایک عقیدت اور محبت کا باب تو رہتا، مگر زندگی گزارنے کا ڈھنگ کہ آقا کی سیرت سے ہمیں زندگی گزارنے کا رنگ کیسے ملے گا، اگر وہ نہ ہوتا تو پھر وہ محبت و ادب کی ایگزسٹنس عملی طور پر آج کے دور میں کہاں ہوتی؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اللہ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا نا، جب اپنے محبوب کے حسن کا ذکر کہ چہرہ تو حسین ہے ہی، مگر میں نے اپنے محبوب کو سیرت بھی حسین عطا کی ہے۔
سورت تکنے والے 1400 سال پہلے تکتے رہے، اور آگے آنے والے 1500 سال تک آنے والے وہ خاص ہوں گے جن کو وہ تکیں گے، جو سب نہیں تک سکیں گے۔ تو اس کے تکنے کے لیے کیا رکھا؟ اس کے تکنے کے لیے 2 چیزیں رکھی، اب 3 کر لیتا ہوں چلیں اگر سمجھے۔ ایک قرآن رکھا، دوسرا محبوب کی آل رکھی، اور تیسرا تاجدار کائنات کی سیرت رکھی۔ اچانک میرے ذہن میں، رات کو میں یہاں اسٹڈی کر رہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے کمبائنڈ اسٹڈی میں، تو ہم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تفسیر پڑھ رہے تھے، تو اس تفسیر میں ایک نقطہ آیا، اچانک آپ بھی اس سے لذت لیں۔ تو وہ نقطہ یہ تھا کہ اگر کسی کو بظاہر تاجدار کائنات کی ساری عمر زیارت نصیب نہیں ہوتی، اگر وہ چاہتا ہے کہ اسے اس زیارت کا کچھ فیض پھر بھی مل جائے، تو وہ ایک کام کیا کرے۔ وہ کیا کہا؟ وہ قرآن کو دیکھا کرے اور قرآن کو پڑھا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سراپا اور ساری سیرت کا بیان قرآن میں ہے، اور پھر حضور کے صحابہ بھی بیان کرتے کہ آقا کا چہرہ ایسے تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہوتا ہے۔ قرآن سے تعلق، جو قرآن کی زیارت والا ہے وہ آقا کی زیارت سے فیضیاب ہوتا ہے، یہاں تک لکھا۔ اور ہمارا قرآن سے کیا تعلق؟ ثواب، جزا، چوما، اتے راختہ، کل چیلم، محفل پہ پڑھ لیا، عمل جس کے لیے قرآن اترا، جو بیان ہوا، وہ کہاں ہے؟ اب میں اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور مضمون میں دونوں چیزیں، پہلا حصہ عقیدت کا بیان کر دیا، مقام کا، اور دوسرا حصہ تعامل اور آقا سے ہماری نسبت کیسی ہونی چاہیے وہ بیان فرما دی۔ فرمایا فلا و ربی کا، ساری کائنات کا رب اللہ ہے، اور اللہ کریم کو اپنے انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے، تعارف کی ضرورت نہیں کہ یہ میرا تعارف ہے، اور اللہ نے کبھی اس طرح سے تعارف نہیں کروایا کہ مجھے قسم ہے کہ میں رب المشرقین ہوں، مجھے قسم ہے کہ میں رب المغربین ہوں، مجھے قسم ہے کہ میں آدم علیہ السلام کا رب ہوں، حالانکہ ایسا ہی ہے، مگر قسم اٹھا کر اپنا تعارف نہیں کروایا۔ مگر جب حبیب کی بات آئی، قرآن اتارا، تو فرمایا فلا و ربی کا، حبیب آپ کے رب کی قسم، کہ حبیب میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تیرا رب ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نعرہ حیدری، وسلم، یا علی۔ پس اے حبیب آپ کے رب کی قسم، اللہ نے اپنا ہونا رب مصطفیٰ ہونے کے ناطے بتایا، اپنا انٹروڈکشن رب مصطفیٰ ہونے کے ناطے کروایا۔ فرمایا حبیب آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لیں، یعنی آپ کی سیرت، آپ کا حکم، آپ کا اسوہ، آپ کا طریقہ، جب تک یہ اس کے پیچھے اس رستے پر نہیں آ جاتے، تب تک یہ لوگ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور آگے فرمایا اب اگلی بات بڑی اہم ہے، ہو سکتا ہے وہ بات ہمیں حالات حاضرہ میں پسند نہ آ رہی ہو سکتا ہے اس سے ہمیں نقصان کا خطرہ ہو، یعنی تاجدار کائنات نے فرمایا کہ سچ بولے بغیر بھی کاروبار، سچ بولے بغیر تجارت میں برکت نہیں رہے گی، یعنی جو سچ نہیں بولے گا اس کی تجارت میں برکت نہیں رہے گی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، بولیے نا۔ اب حضور نے عملی طور پر کیا کر کے دکھایا؟ حضور نے فرما دیا کہ قسم اٹھانے سے مال بک جائے گا، اللہ دی قسمیں سانو تے کرو ہے نہیں پئی ہے، میں تے اپنی لاگت بھی تانوں دے رہا ہاں،
یہی بات آ رہی نا سمجھ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی قسم ہمیں تو یہ گھر سے اتنے کی پڑی. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور نے فرمایا قسم اٹھانے سے مال بک جائے گا، برکت نہیں رہے گی، برکت نہیں رہے گی. یعنی پیسے مل جائیں گے، نفع حاصل زیادہ ہوگا، مگر برکت نہیں رہے گی. حضور کا فرمان سچ ہے. اب اس حقیقت کی انداز میں اور کچھ بھی عرض کر دوں میں. اب حضور نے عملی طور پر کر کے کیسے دکھایا. حضور اظہار نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر کے تجارت کرنے. وہ حضور سے کہتے ہیں آپ قسم اٹھائیں، لات منات کی. آپ نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہی نہیں ہوں. اور جب واپس آئے اتنا منافع لائے، اتنا منافع لائے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پھر ان کے غلام میسرہ نے جب بتایا کہ تاجدار کائنات کی ذات کی برکات کیا تھی کہ بادلوں کا سایہ رہتا تھا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جو نقص تھا وہ بھی بتا دیا، جو فائدہ تھا مال کا وہ بھی بتایا، اور لوگوں نے خرید بھی لیا اور زیادہ منافع ہوا. اب وہ ملیکۃ العرب خود حضور کے عقد میں آنے کے لیے نکاح کا پیغام بھجوا رہی ہیں کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. حضور نے عملی سیرت کے طور پر کر کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. تو فرمایا اب میں جو جملہ کہا، پھر فرمایا پھر اس پر جو فیصلہ میرا محبوب صادر فرما دے. تو پھر اپنے دلوں میں تنگی نہ پاؤ. فیصلہ صادر ہو گیا تو ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آ جاتی. کہا دلوں میں بھی تنگی نہ پاؤ. محبوب کی بات پر، محبوب کے حکم پر، محبوب کے فیصلے پر کوئی دل میں تنگی نہ پاؤ، بلکہ کیا کرو. فرمایا مما قضیت ویسلم تسلیما، میرے محبوب کی حکم و اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. جو ایسا کرے گا اسے ایمان کی خیر مل جائے گی. اور ایک اور جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ذکر کیا. میں اب اس پہ مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو. یہ میرے سامنے سورہ احزاب شریف ہے، اس کی آیت نمبر 36 ہے. فرمایا وما کانا لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله، کہ جب اللہ فیصلہ کر دے اور اس کا رسول فیصلہ کر دے. یعنی فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ رسول کا ہے اور جو رسول کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا ہے. یعنی ان دونوں کے مابین فیصلوں میں بھی فرق نہ سمجھو. اللہ فیصلہ فرما دے تو رسول کا ہی فیصلہ، اور جو رسول فیصلہ فرما دے وہ اللہ کا فیصلہ. اور فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، ہو سکتا ہے وہ جو حکم جو فیصلہ فرما دے ان کے لیے اپنے کام میں پھر اختیار نہیں رہتا. اس کا مومن ہونے کے ناطے میں اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک ملک کی سٹیزن شپ لی ہے، شہریت لے لی آپ نے ایک ملک کی، کسی یورپین ملک کنٹری کی لے لی، یو ایس کی، یو کے کی، کسی کی لے لی. تو مجھے بتائیں جب آپ اس پہ سائن کر دیں گے اور آپ اس کی سٹیزن شپ لے لیں گے تو آپ کنڈیشنل طور کے اوپر بتائیں اس قانون کے پابند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور اگر آپ اس کے قانون کی پابندی نہیں کریں گے تو اس پر جرمانہ بھی لگے گا. ہو سکتا ہے آپ کا وہ سٹیزن شپ بھی کینسل ہو جائے. ممکن ہے نا؟ بس اس بات کو سمجھ لیں، جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات کی رسالت اور اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ پابند ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہیں. اب ہماری مرضی نہیں چلنی چاہیے. اب مرضی چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی، ورنہ پھر اس بات سے ہمیں آنا نہیں چاہیے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
وہ آیتیں پیش کر دیتے ہیں کہ اسلام میں سختی نہیں ہے. بھئی اسلام میں سختی اسلام نہ لانے سے پہلے ہے. جب اسلام لے آیا تو پھر سختی نہیں ہے، پھر عمل ہے قانون پر. اب اس میں آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے. کیا؟ اونچی آواز سے فرض ہے. اب بیمار ہو گیا آدمی، نہیں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا، اب کیا کرے؟ کہ بیٹھ کے پڑھ لے. کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کہ لیٹ کے پڑھ لے. کہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، کہا اشارے سے پڑھ لے. کہ پانی سے وضو نہیں کر سکتا، کہ تیمم کر لے. نماز پڑھنی ہے، آسانی اس میں ہے. یہ کہاں سے آ گیا کہ اسلام میں سختی نہیں تو اس کا معنی اپنا نکال لے کہ کسی کو اب کہہ نہیں سکتے؟ یہ کون سا ہم نے دین کا ایک نیا تصور اپنے ذہنوں میں رکھ لیا ہے؟ اب کسی کو برائی سے کہیں او جی نہ دیکھو، تسی نہ کرو. ان سے کو آہستہ آہستہ کل کو یہ بھی کہہ دینا آپ اس دنیا میں نہ جیتے، سانس ہی نہ لیں اس دنیا میں، کہیں اور چلے جائیں. خود کو بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. جو اپنے فائدے کا قرآن آ جائے، حدیث آ جائے تو ہم فوراً لے لیتے ہیں. اور اپنی تصحیح اور اپنے آپ کو جب کوسنا اور اپنے آپ کو درست کرنے کی بات آئے تو ہم اس کو ان آیتوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ان جیسا کون ہو سکتا ہے. بس یہ کہہ کر ہم عمل اور اطاعت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. یہ کام تو یہود کا طریقہ کار بھی تھا کہ قرآن کے بعض اپنی کتاب کے بعض حصوں پر عمل کر لیتے، بعض چھپا دیتے، رہنے دو بس مشکل ہے. آئی بات سمجھ؟ تو اب آگے سنیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اپنا اختیار نہیں رہتا. چلے میں اس کی مثال تمثیلی دے دیتا ہوں، پسندیدہ نہ بھی ہو تو کبھی کبھی مثال سمجھانی چاہیے. دے دوں مثال. آج سیزن ہے نا اس کا، جب ڈور گڈی جو ہے سجن کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر گڈی اپنی مرضی سے اڑتی ہے یا سجن کی مرضی سے؟ بولیے نا، چلیں بولے تو صحیح. بس ہم گڈی بن جائیں اور محبوب کی اطاعت والے بن جائیں تو کیا بن جائے پھر؟ جو اس پسند کا مزہ ہوگا وہ اس کا نہیں ہے. بس اتنا کہہ دیتا ہوں. جو پھر اس پسند کا، جو اس گڈی بن کر اڑے وہ آج ابو بکر ہیں، وہ آج عمر ہیں، وہ آج عثمان ہیں، وہ مولا علی المرتضیٰ ہیں، وہ بلال حبشی ہیں، وہ حضور غوث پاک ہیں، وہ حضور داتا علیہ رحمہ ہیں، وہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہیں، وہ حضرت خواجہ اجمیر ہیں، وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، وہ حضرت بابا صوفی برکت علی رحمہ ہیں. وہ یہ سارے عاشق ہیں. جو عاشق اس کے کہتے جو تیری مرضی. لوگ غلط چیزوں کا غلط معنی لیتے ہیں، ہم غلط سے بھی درست نکال لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہم اپنے آپ کو ایسا بنائے نا، اسی سے سیکھ لیں. ہم سے اچھی تو گڈی ہو گئی، کم از کم ہمارے پابند تو ہے. ہم تو وہ بھی نہ رہے اللہ رسول کے پابند. بس میں یہ نقطہ سمجھ لیں اگر تو فرمایا اپنا اختیار نہ رہے. کسی نے پوچھا کہ اولیاء اللہ سب کو فیض باندھتے ہیں. حضور قدوۃ الاولیاء ہمارے سیدنا طاہر علاء الدین القادری البغدادی شہزادہ غوث الورا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ سارے اولیاء سب کو فیض بانٹتے ہیں، ولی خود کے لیے نہیں کرتا؟ کہا ولی اصل میں کلہاڑے کی طرح ہوتا ہے، سارا جنگل اس سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر خود کو سپرد کر دیتا ہے. تیری مرضی. بات آئی سمجھ؟ کلاڑا کیا کرتا ہے؟ لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے مگر خود کو. بس یہ سمجھانے کے لیے کہ ولی ایسا ہوتا ہے کیوں؟ اس نے اپنے حبیب کو ایسے دیکھا ہوتا ہے. آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور پھر آگے اللہ نے بتا بھی دیا اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو یقیناً تم کھلی گمراہی میں بھٹک جاؤ گے. صرف یہ نہیں کہا کہ کھلی گمراہی میں چلے جاؤ گے، گمراہی میں بھی بھٹک جاؤ گے، یعنی گمراہیوں پہ بھی رستہ بھول جاؤ گے.
یہ قرآن ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول ہے. پچھلی آیت کا بھی شان نزول تھا. وہ شان نزول یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو زاد ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں ام المومنین ہو گئی. ان کا رشتہ ہے، ان کا جو پیغام نکاح تھا، حضور نے حضرت زید بن حارثہ کے نام ان کے لیے پیغام کا نکاح بھیجا. اب وہ ہاشمی قریشی تاجدار کائنات کے خاندان سے، ان گھر والوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح تو بھیج دیا، مگر ہم ہاشمی ہیں، زید بن حارثہ غلام ہے. اب غلام کا ہاشمی خاتون سے کیا نکاح؟ کوئی برابری نہیں بنتی. اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں پھر تمہارا اختیار نہیں ہے. اختیار ہی نہیں. اور اگر تم نے پھر بھی اپنا اختیار رکھا تو پھر ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، اور پھر تم بدترین گمراہی میں بھٹک جاؤ گے. نکاح بھی ہوا. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اصل حقیقت اطاعت کی کیفیت کو سمجھیں. پہلے تو یہ سوچیں نا، حضور جیسا کوئی صورت میں نہیں، سیرت میں نہیں ہے، تو پھر جب مانتے ہیں کہ سیرت و صورت میں کوئی نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے چل پڑیں، بس ٹھیک ہے پھر دیکھا جائے گا جو ہوگا. یا تو پہلے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یا تو پہلے امیر چنو نا، باقیوں کے اوپر آنکھیں رکھو جو بتائے کسی کے پیچھے چلو، مگر اللہ رسول کے پیچھے کہا بس پھر اللہ رسول کو دیکھو بس. اب میں قرآن کی آیت ایک اور مقام سے عرض کرتا ہوں. کیسے؟ قرآن نے کہا آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم، فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو اولی الامر ہوں، اس سے مراد حکمران بھی آ جاتے ہیں، علماء اور فقہا بھی آ جاتے ہیں. تو فرمایا یہ نہیں کہا کہ آتی اللہ و آتی رسول و آتی اولی الامر منکم، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. وہاں پر آتیو نہیں آیا، وہاں پر کہا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی. اگر ان کی اطاعت اللہ رسول کے تابع ہے تو اطاعت کر لو، نہیں ہے تو نہ کرو، ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ رسول کی اطاعت ضروری ہے. یہ ہمارے معاشرے میں اگر اس بات کی سمجھ آ جائے تو ہمارے معاشرے کے خرابیاں دور ہو جائیں، ہمارے اخلاق سنور جائے، طریقہ کار سنور جائے. پھر کسی کے جائز اور ناجائز ہونے پر ایک دوسرے سے نہ پوچھیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ چیزیں لے کر اگر میں اللہ کے رسول کے سامنے عمل کروں تو ان کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ کوئی ہو. اور اس پر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. صحابہ اکرام رضوان اجمعین. اب اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش اطاعت و اتباع کے معنی کو سمجھنے کے لیے یہ بھی پیش کرتا ہوں. پہلے اتباع کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں؟ امام ابو الحسن آمدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اتباع کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کسی فعل کے اتباع کا معنی یہ ہے کہ اس کے فعل کو اس طرح کیا جائے جس طرح آپ کا محبوب کرتا ہے. اور کیوں کیا جائے؟ اس لیے چونکہ محبوب نے کیا ہے، جس کی آپ اطاعت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کیا، بس اس میں ایف اینڈ بٹس نہیں ہے. آگے اطاعت کا مفہوم فرمایا جب کوئی شخص کسی کی عزت اکرام اور توقیر کی وجہ سے بائی نہیں بالکل اسی طرح کا عمل کرے جس طرح اس نے اپنے محبوب کو کرتے دیکھا ہے تو اسے اطاعت کہتے ہیں. اب اس اطاعت کی اگلی حقیقت کے لیے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے
احادیث، اللہ کریم تو نے قرآن میں 38 مقامات پہ کہا کہ میرے اور میرے حبیب کی اطاعت کرو، اللہ کریم، اور 18 ان میں سے پھر ڈیوائڈ کریں تو 20 آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا حکم ہے۔ بس کس کا حکم؟ اطاعت رسول کا، اس میں اطاعت الہی۔ اچھا، پورے قرآن میں مفرد سنگولر ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں صرف اطاعت الہی کا حکم ہو، صرف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا تھا ذہن میں آ جاتا جب اللہ کی اطاعت کی بات آ گئی تو اللہ بڑا ہے نا، رب نے کہا نہیں، میں یوں کہہ دیتا ہوں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میں تو قدموں سے پاک ہوں، اور اطاعت کہتے ہیں کسی کے قدموں کے نشانوں پر چلنا، تو میری اطاعت کیسے ہو؟ کہا جس نے رسول کی اطاعت کی ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ محبوب کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لیا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہش کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لایا ہوں، یعنی تاجدار کائنات کے مطابق اپنی خواہش کو نہ ڈالے۔ وہ ایمان والا، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس، فرمایا جس نے، فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا تو آقا علیہ السلام کے دل اطہر کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور فرمایا لوگوں میں فرق کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ والی ہے۔ اب اس مثال کو اگر سمجھنا ہو کہ محمد فرق بین الناس کیسے ہیں، آپ کو میں غزوہ ہے نہیں، جنگ یرموک نہیں، جنگ تھی جنگ یمامہ، جو مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی۔ اب عجب ماجرا تھا مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، صحابہ کے لیے ایک عجب منظر تھا کہ سامنے جو دشمن تھے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے، اور ادھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگتا تھا۔ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے حملہ کرتے نہیں ڈرتے تھے، مسلمان جھجک رہے تھے، اس لیے کیونکہ تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے شخص پر تلوار اٹھائی اس کے حوالے سے سخت وعید تھی کہ جو کلمہ پڑھ لے، ایسا واقعہ ہو چکا تھا حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ، تو وہ جھجک رہے تھے کہ ان پر حملہ کیسے کریں، اور مسلمان اب حق پر ہونے کے باوجود ذرا تذبذب کا شکار تھے، کنفیوز تھے۔ اتنے میں حضرت خالد ابن ولید سیف اللہ کو جب ان کو سپہ سالار بنایا گیا تو آپ نے ایک سلوگن دے دیا، اس دن کا سلوگن یہ تھا وا محمدہ یا محمدہ، یہ نعرہ تھا، اور آپ نے فرمایا محمد فرق بین الناس، ہم میں اور ان میں فرق کرنے والی ہستی کا نام تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ ہے، ان میں اور ہم میں فرق کرنے والی ذات وہ ہے۔ یہ محمد عربی کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ہم حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا جو یا محمدہ وا محمدہ کا حضور کی نسبت کا نعرہ لگائے وہ ہمارا ہے، اور دوسرے والا اگر اللہ اکبر کا بھی نعرہ لگائے وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں کہ ایک دوسرے پر نہ منطبق کرتے پھر ان باتوں کو، میں اس بات سے میں ڈرتا ہوں، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو آج اس حوالے سے کہ حضور کی ذات اطہر کی رسالت اور ختم نبوت پر آج اگر مشکوک ہے، چاہے وہ اللہ اللہ کرتا پھرے،
وہ مسیلمہ کذاب ہو یا مسیلمہ پنجاب ہو. بات آگی سمجھ؟ وہ مسیلمہ کذاب ہو یا مسیلمہ پنجاب ہو یا اس والا ہو، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کے دل میں اللہ نے یہ بات وضعیت کر دی کہ تاجدار کائنات، انہوں نے اس حدیث کو مخرج بنایا اور کہا محمد فرق بین الناس، ہم میں ان میں تمیز کرنے والا، ہمیں ممتاز کرنے والی ذات ایک ہے، اس کا نام ذات محمد مصطفیٰ. اور یہ صحابہ کا نعرہ تھا یا محمدہ واہ محمدہ. پھر ایک اور جنگ میں نعرہ لگا، اس میں مسند امام احمد بن حنبل میں آتا ہے، فتوح البلدان میں آتا ہے، وہ سارا ذکر کرتے ہیں. وہ نعرہ تھا یا محمد یا منصور امتک امتک. کیا نعرہ؟ یا محمد یا منصور امتک امتک. یہ میرے نعرے نہیں ہیں. آپ ابھی بھی موبائل پر سرچ کریں گے ساری چیزیں آ جائیں گی، آج چھپی کوئی چیز نہیں ہے. اے محمد، اے مددگار، آپ کی امت، آپ کی امت. یہ نعرہ لگانے والے کون ہیں؟ صحابہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ محمد فرق بین الناس. اب آگے اس سے تو اللہ نے کامیابی عطا کی. پھر منظر یہ عجیب تھا، حضرت ام عمارہ کے بارے میں آتا ہے، میں نے ایسی دلیر جیدار خاتون کم دیکھی ہے. ان کے 2 شہزادے شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، بس 5 تھی. 2 شہزادے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور آپ نے نظر مانی اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں مسیلمہ کو قتل نہ کر لوں. کیا ببر شیرنی خاتون تھی. جنگ کے دوران ہاتھ کٹ گیا حضرت ام عمارہ کا. کیا ہوا؟ ہاتھ ہی کٹ گیا اور اس سے خون نکل رہا ہے. کیا دلیر خاتون تھی. اب دیکھا کہ یہ میرے جنگ میں حائل ہو رہی، کہیں مجھے کمزوری نہ ہو جائے. وہاں پاس تیل کڑ رہا تھا، آپ نے اپنا ہاتھ ہی اس کے اندر ڈال دیا تاکہ یہ وہاں جل جائے گا تو وہ رک جائے گا خون. یہ میں کسی عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. اتنی عظیم خواتین. آگے عرض کرتا ہوں، جب پھر موقع آیا تو حضرت وحشی، حضرت میر حمزہ جن کو شہید کی جنہوں نے کیا تھا، وہ ساری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، وحشی آپ نے اسلام قبول کر لیا، توبہ ہو گئی، مگر میرے سامنے نہ آیا نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے. مجھے اپنے چچا کی بارگاہ سے محبت کی وجہ تکلیف ہوتی ہے، مگر ساری زندگی ان کے دل میں تھا کہ وہ عمل کاش مجھ سے نہ ہوتا. تو جب مسیلمہ کذاب باغ میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا اور حضرت وہ پھر صحابی اندر گئے، دروازہ اکیلے کھولا اور آگے بڑھے، پھر لشکر آگے پہنچا، آپ نے اسی طرح برچھے سے، اسی چھوٹے نیزے کے ساتھ خاص انداز میں اچھل کر اسے زہر آلود نیزہ مارا اپنا، اور وہ گر گیا. اور جب گر گیا تب حضرت وحشی نے آسمان کی جانب پلٹ کر کہا، مولا اب وحشی کی بخشش کی کوئی خیر پڑ جائے گی کچھ زیادہ، اب تیرا بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا. حالانکہ وہ صحابی ہیں، یعنی فکر تھی کہ حضور مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور کہتے ہیں ایک تو کہا کہ اسی کے برچے سے قتل ہو گیا وہ مسیلمہ، اور ایک آتا ہے کہ آخری بار حضرت ام عمارہ نے کیا تھا. میں یہ فرق بتانا چاہتا ہوں. اور تاجدار کائنات کی اطاعت و اتباع کے ایک ہی بات اگر سمجھ لی جائے، ہم اپنی خوشیوں اور غموں کو دیکھ لیں، اس میں فالو کرنا، تاجدار کائنات کو فالو کرنا کتنا ہے ہمارے ہاں. ہمارے گھر والے ہمیں اڑا کے نہ رکھ دیں گے، کور رکھو اپنا دین، اسی خوشیاں من. بھائی خوشی کا تصور ضرور خوشی کریں، اسلام خشک نہیں ہے. تاجدار کائنات خود خوشی منانے کی اجازت ہے، حضور خود کرتے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر خوشی کے تصور میں کسی کو تو ابتلا و آزمائش میں مبتلا نہ کرو. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی، میں اس پر اختتام کرتا ہوں. صحابی تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک تہمت دیکھی کہ وہ رنگ حضور کو پسند نہیں تھا. اب حضور آقا علیہ السلام کا
جو ایتھیکل مورل ہائینس ہے وہ دیکھیں، حضور کی ویلیو اخلاق کیسا ہے۔ حضور نے براہ راست ان کو تان و طنز نہیں کیا، اے تو کی پایا ہے، اے کی کیتا ہے تو، نہیں۔ جب اٹھ کے چلے گئے تو ان کے ساتھی کو کہا جو قریب ترین ان کا دوست تھا، اسے کہنا مجھے یہ رنگ پسند نہیں ہے، میں آقا علیہ السلام کے اخلاق اور ایتھکس پہ باری جاؤں۔ مائیکل ایچ ہارٹ سے کسی نے، اس نے جب 100 مینس لکھی نا مائیکل ایچ ہارٹ نے، تو اس سے کسی نے پوچھا تم تو کرسچن ہو، عیسائی ہو، مگر محمد عربی کا نام پہلے لکھا۔ کہا ایک واقعے نے مجھے ہلا دیا کہ مسجد نبوی میں بلی نے بچے دیے، صحابہ اسے اٹھانے لگے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بلی کے بچوں کو بلی کے ساتھ رہنے دو، محمد عربی بچوں کو ماؤں سے جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ جن کے دین میں بچوں کے بلی کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ اور وہ جب اس صحابی نے کیا کیا، گھر گئے، وہ سارا جتنا کچھ تھا وہ تہبند اتارا، تندور میں جلا دی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر کیا کیا آپ نے اس کپڑے کا؟ کہ یا رسول اللہ تندور میں جلا دیا میں گڈی دور سجن دے ہاتھ آئی، تو پہلے گڈی خود تو بن جائے پھر اڑا بھی لیں گے۔ بس اختتام کر رہا ہوں۔ تو جب حضور نے پوچھا یہ کیا کیا، کہ یا رسول اللہ میں نے جلا دیا تندور میں۔ کہا گھر والوں کو دے دیتے۔ کہا جو حضور کو پسند نہیں گھر والوں کو کیسے دے دیتا؟ آئیے اپنی زندگی کو اسی اطاعت و محبت میں گزاریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔